وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ایک اہم ترین نشانی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، یہ شخص کون ہوگا، اس کا تعلق کس ملک اور قبیلے سے ہوگا؟ کعبۃ اللہ کے گرائے جانے کے دلخراش اور افسوسناک واقعے کے بعد یہ دنیا کتنا عرصہ قائم رہے گی، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام ذوی السبقتین یعنی دو چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ حبشی کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہوگا۔ ناظرین، بیت اللہ شریف کرۂ ارض پر موجود تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کی طرف دنیا میں موجود تمام مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے تحفظ، اس کی عزت و تکریم کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مگر قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ افسوسناک اور دلخراش واقعہ قیامت کا قریب رونما ہوگا۔ قرب قیامت میں خانہ کعبہ کو گرانے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شخص کے مکمل حلیے کے بارے میں بیان ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں۔ یہ شخص خانہ کعبہ کو اپنے پھاوڑے سے گرائے گا۔ پھاوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے اور جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد جب مسلمانوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ ناظرین، واقع اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابرہہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذوی السبقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات و شخصیات کو چھوڑ کر ان کے وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی مبہم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کون، کب اور کیسے خروج کرے گا۔ قیامت کی تمام نشانیوں کے ظاہر ہونے کا صحیح وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ کون سی نشانی کب، کس صدی میں اور قیامت سے کتنا پہلے اور کیسے ظاہر ہوگی۔ ان سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کے حکم اور مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔
مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایم بی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔